وہ یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان میں بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ رینیویبل انرجی پہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں، گرین انرجی جو ہے وہ اپنا رہے ہیں. کیونکہ بجلی کے بل افورڈیبل رہے نہیں. اب وہ بجلی کے بل جب آتے ہیں تو وہ آسمانوں سے باتیں کرتے ہیں، اور 2 کے ریلیف دیا گیا وزیر اعظم کی جانب سے، بٹ اسٹل بہت سا طبقہ پاکستان میں میجر پاپولیشن ایسی ہے جو ابھی بھی بجلی کو افورڈ نہیں کر سکتی. تو چلیں جی اس حوالے سے پھر ایکسپرٹ رائے جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے رینیوبل انرجی ایکسپرٹ محمد مصطفیٰ امجد. تھینک یو سو مچ محمد مصطفیٰ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، بہت شکریہ. ذرا یہ بتائیے گا، یہ جو رپورٹ آئی ہے اس نے اپریشیٹ بھی کیا ہے کہ بھائی یہ تو ایک بڑی اعلیٰ مثال ہے ماحول دوستی اور ٹیکنالوجی اپنانے کی، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ اس میں پبلک نے خود انٹرسٹ لیا، اور کیونکہ اس کی کاسٹ کم تھی جو ایک کنونشنل ہم بجلی جس طرح سے حاصل کرتے ہیں اس کے مقابلے میں. تو آپ اس کو گرین انرجی انقلاب کے طور پر دیکھتے ہیں جتنی تیزی سے پاکستانی سولر انرجی کو اپنا رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ صدف. آئی تھنک انقلاب ہی صحیح لفظ ہے اس کے لیے. اٹس ڈیفینیٹلی اے ریولیوشن. اور اس میں جو یونیک بات ہے، یہ اور بھی ممالک میں ہم نے سولر کی دیکھی ہے اڈاپشن بہت جلدی بھی ہوئی ہے. ویتنام ایک ایگزامپل ہے، ساؤتھ افریقہ کی ایگزامپل ہے، مگر پاکستان اس طرح یونیک ہے کہ ہمارا جو سپیڈ تھی آف دس اڈاپشن اور جو اسکیل تھا، تو اس کو میں کانٹیکسٹ میں اگر پٹ کروں تو 1947 سے لے کر آج تک ہم نے 45 گیگا واٹ کی انسٹالیشن یا ہم نے بجلی کے کارخانے لگائے ہیں آج تک. اور پاکستانیوں نے، اگر رپورٹ نے 1 سال کی بات کی ہے، اگر ہم اس کو 2 سال کے ہرائزن پر لے جائیں تو کوئی تقریباً 25 سے 30 گیگا واٹ کے درمیان سولر پینل درآمد کروائے ہیں چین سے. سو اسینشلی یہ ایک ریولوشن ہے جو کہ گورنمنٹ ظاہر ہے فیسیلیٹیٹ اس حد تک کر رہی ہے کہ چائنا سے امپورٹس جو ہیں وہ زیرو ریٹڈ ہیں، اس پہ ٹیکس نہیں ہے. یہاں تک ایک نیٹ میٹرنگ کی لوکریٹو پالیسی ہے، پر اصل جو ریولوشن ہے، جو اصلی ہمیں چینج نظر آ رہا ہے، وہ بیہائنڈ دا میٹر ہے، وہ آف دا گریڈ ہے. وہ صارفین ہیں اسینشلی جن کے بجلی کے بل بڑھتے جا رہے تھے، جو بجلی افورڈ نہیں کر پا رہے تھے، انہیں کوئی رستہ چاہیے تھا اپنی بجلی سستی کرنے کے لیے، اپنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر بنانے کے لیے، اور سولر نے وہ پرووائڈ کیا ہے. تو اس کا ہرگز کلائمیٹ چینج یا گرین ریولوشن، ظاہر ہے اس کے ہمیں فائدے ضرور ملیں گے، مگر یہ وہ فیکٹر تھا جو کہ ایڈ آن ہے. اصلی جو ریزن تھا پاکستان میں اس کی اڈاپشن وہ اکنامک تھی. اور ظاہر ہے کہ چائنا کے ساتھ ہم ایک لینڈ بارڈر بھی شیئر کرتے ہیں، ایک اچھے تعلقات بھی ہیں. چائنا اس ٹائم دنیا بھر میں 80% جو اس ٹائم سولر پینلز ہیں وہ چائنا سے سپلائی ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے ایک اوور سپلائی کی سچویشن بھی تھی، اور پاکستان نے اسے کافی بینیفٹ کیا اور اب بھی کر رہا ہے. بلکہ پچھلے 2-3 مہینے میں ہم نے مزید 5 گیگا واٹ کے سولر پینل چائنا سے مصطفیٰ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کسی حکومتی پالیسی کے تحت نہیں ہوا، بلکہ عوام نے خود مہنگی بجلی سے تنگ آ کر، لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ کر یہ اسٹیپ اٹھایا ہے. تو رینیویبل انرجی سے متعلق حکومتی کردار پر کیا کہیں گے؟ اس میں اس طرح ہے کہ دیکھیں اب تو حکومت کے ہینڈز بھی ٹائڈ ہیں. اب انہیں رینیویبل انرجی اڈاپٹ بھی کرنی ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے تو ہمارا گریڈ پیچھے رہ جائے گا، گورنمنٹ خسارے میں جائے گی. ہمیں ابھی بھی ایک ریفارم کا پورا ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے. وہ ریفارم کا ٹرینڈ شاید آج سے بہت سال پہلے آ جانا چاہیے تھا. ہمیں شاید یہ کچھ پلاننگ بھی ہماری فلاڈ رہی ان دا سینس کہ ہم نے ایسے بجلی کے کارخانے لگائے جن کی ہمیں شاید ضرورت نہیں تھی. ہمیں تب رینیویبل انرجی میں انویسٹ کرنا چاہیے تھا. ہم نے امپورٹڈ RLNG میں انویسٹ کیا، کوئلے کے امپورٹڈ کے پلانٹ لگائے. آج وہ پلانٹ چلتے نہیں ہیں، اسٹینڈرڈ ایسٹس ہیں اسینشلی. 10 سے 20% سے زیادہ ان کی یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہی ہے. تو اس وقت اگر گورنمنٹ نے یہی رینیویبل انرجی کے پروجیکٹس اپنے گرڈ پر لگا لیے ہوتے تو لوگوں کو سستی بجلی گرڈ فراہم کر رہا ہوتا، لوگوں کو اپنے طور پہ یہ ریولوشن نہ لینی پڑتی. بٹ وہی بات ہے کہ اب گورنمنٹ کے ہینڈز بھی ٹائڈ ہیں. اب گورنمنٹ کو پلان کرنا ہے، گرڈ کا رول بدلنا ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اور فیسیلیٹیٹ سے مراد یہ کہ ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ نہ ہو کہ یہ سولر پینلز اور یہ صرف نیٹ میٹرنگ کی پالیسیز عمرہ تک رہ جائے اور اس کو لوگ گیم کر لیں، اس سے ایک ذریعہ معاش بنا لیں. بلکہ ان لوگوں تک پہنچائیں جن کے پاس لوڈ شیڈنگ ہے، جنہیں گورنمنٹ ریلائبل بجلی سپلائی نہیں کر سکتی. انڈسٹریز تک پہنچائیں تاکہ وہ اپنی پروڈکشن کاسٹ کم کر سکیں، ہمارے ایکسپورٹس کی مد میں اضافہ ہو سکے. تو یہ ساری لانگ ٹرم پالیسی ڈیسیژنز ہیں جو کہ اب گورنمنٹ کو لینی ہے. اور سولر کے بغیر اب پاکستان کا فیوچر نہیں ہے. اس کو جتنی جلدی ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، اکاموڈیٹ کریں گے، اتنا ہی ملک کے لیے بہتر ہے. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ حکومت کے ہینڈز ٹائڈ ہیں، کوئی اس میں یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ کسی گورنمنٹ پالیسی کے نتیجے میں نہیں ہوا. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں اس کے کچھ فائدے ہمیں اور بھی نظر آ رہے ہیں. مثلا ہم کتنا مہنگا تیل امپورٹ کرتے ہیں. اگر ہماری پبلک اس طرف جاتی ہے تو ان کو بھی فائدہ ہے، پھر گورنمنٹ کو بھی ان دا لانگر رن اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. تو
تو یہ پوٹینشیل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس لیے بھی گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو انہوں نے ایک طریقے سے الاؤ کیا ہوا ہے کہ آپ جی سولر پینلز لگائیں؟ جی بالکل. اگین گورنمنٹ نے جو الاؤ کیا ہوا ہے وہ ظاہر ہے میں نے جس طرح کہا کہ ہم بالکل یہ نہیں کہہ سکتے گورنمنٹ کا بالکل کوئی رول نہیں تھا. زیرو ریٹڈ تو بہرحال امپورٹس ہیں چائنا سے, ہم بغیر ٹیکس کے یا بغیر کسی ایڈیشنل ٹیرف کے ہم منگوا رہے تھے سولر پینل, اور وہ اس کی وجہ سے ہماری جو پرائسنگ تھی بہت کم تھی. مگر یہی بات کہ گورنمنٹ کے ہینڈ جس طرح سے ٹائڈ ہیں کہ اب آپ کو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس کے بہت زیادہ ایڈیشنل فائدے ملیں گے. آپ نے ایک دو خود مینشن کیے, مگر کلائمیٹ فائنانس کی مد میں پاکستان بہرحال کلائمیٹ چینج سے ایک افیکٹڈ کنٹری ہے, ہم ولنریبل اسٹیٹس رکھتے ہیں. پاکستان کی عوام فلڈز کی ہم دیکھ رہے ہیں, رین فال ہے, راٹیک پیٹرنز ہیں, گلیشیئر کی میلٹنگ ہو رہی ہے, ڈیزرٹیفیکیشن بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ سارے کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس ہیں, اور پاکستان اس سولر پینل کو جواز بنا کر ایک گرین ریولوشن ہم انڈر کو کر رہے ہیں. آپ کلائمیٹ لیڈرشپ کا ڈسپلے کر سکتے ہیں, آپ کلائمیٹ فائنانس پاکستان کے لیے موبلائز کر سکتے ہیں, آپ پاکستان کو پوزیشن کر سکتے ہیں بہتر ان انٹرنیشنل کانورسیشنز اراؤنڈ انرجی ٹرانزیشن. اور جو پاکستان کا جو ایک ماڈل ہے, یہ ایک لیسن ہے اس ٹائم دنیا بھر سے. آپ نے ایک یو کے کا ایک تھنک ٹینک کا ذکر کیا, دنیا بھر سے اس ٹائم رپورٹس آ رہی ہیں, پاکستان کو ایک اچھی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے, ایز این ایگزامپل کوٹ کیا جا رہا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ پاکستان کی گورنمنٹ بھی اس چیز کو اون کرے اور پروپیگیٹ کرے اور اس کو لیوریج کرے, تاکہ ہم مزید اس راستے پہ بہتر کام کر سکیں, ہم گریڈ کو بہتر بنا سکیں, ہم ٹرانسمیشن سسٹم میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ کر سکیں. سو اگین اٹس اے مائنڈ سیٹ شفٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور جتنی جلدی ہو اتنا اچھا ہے. ظاہر اس کے لیے پبلک کو اپریشیٹ کرنا ضروری ہے. انہوں نے خود ہی اپنے طور پر یہ ریولوشن وہ لے کر آئے ہیں, ضرورت کے تحت لے کر آئے. اب ان کی جیب پر بھاری پڑ رہا تھا بجلی کا بل, اس لیے لے کر آئے, بٹ اسٹل اٹس ویری گڈ. تھینک یو سو مچ. مصطفیٰ ہمارے ساتھ تھے اور ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے. تو بھائی ہم برطانوی تھنک ٹینک جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, اور اگلے 5 سے 10 سال میں بڑے اچھے اثرات معیشت کے اوپر اس کے مرتب ہوں گے.